اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا آدم انبئہم باسمائہم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے آدم انبئہم بتا دے ان کو، باسماء ان کے ناموں کی، ان کو خبر دو ان کے ناموں کی، یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے۔ فلما انباہم، پھر جب خبر دی آدم علیہ السلام نے ان کو، باسمائہم اور ان کے ناموں کی، قال فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے الم اقل لکم، کیا نہیں میں نے کہا تھا تمہارے لیے، کیا نہیں میں نے کہا تم کو، انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک یقیناً میں جاننے والا ہوں آسمانوں اور زمین کا غیب، زمین کا غیب میں جانتا ہوں، زمین کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی جانتا ہوں، زمین کی جو نیچے ہے اس کے بارے میں بھی جانتا ہوں، آسمانوں کے غیب کو بھی جانتا ہوں میں، کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، ظاہر کر دو، ظاہر کو بھی جاننے والا ہوں، ظاہر کو بھی جاننے والا ہوں، ظاہر کو میں جانتا ہوں۔ وما کنتم تکتمون، جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو بھی میں جاننے والا ہوں، اس کو جانتا ہوں، جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں چیزیں مخفی نہیں ہیں، برابر ہی برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، پوشیدہ کوئی چیز نہیں ہے، رات ہو دن ہو، پہاڑوں میں ہے اور دریاؤں میں ہے، پانی کے تہہ میں ہے، ہواؤں میں ہے، آسمانوں پہ ہے، زمین پہ ہے، اللہ کے ہاں دونوں چیزیں برابر ہی برابر ہیں، کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز مخفی نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے مخفی کا جو لفظ استعمال کیا ہے، پوشیدہ جو لفظ استعمال کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین انسانوں کو بتلانا چاہتے ہیں، انسانوں کو بتانا، ما کنتم تکتمون، جو کوئی تم چھپاتے ہو، تمہارے نظروں کے اندر وہ چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے تمہاری نظروں کے اندر، تمہاری سوچ کے مطابق تو گھروں کے اندر چھپاتے ہو، باتوں کو چھپاتے ہو، انہ علیم بذات الصدور، جو کوئی تمہارے دلوں کے اندر ہے، اللہ رب العالمین ان رازوں کو بھی جانتے ہیں، ان رازوں کو بھی جانتے ہیں۔ سب کا قصے سے ضمناً یہ بات بھی معلوم ہو گئی، علم عبادت سے افضل ہے، علم عالم عابد سے افضل ہے، یہ بھی بات معلوم ہو گئی کہ علم یا عالم یہ افضل ہے، عابد عبادت سے افضل ہے۔ عبادت کا تعلق صرف مخلوق سے ہے، مخلوق سے ہوتا ہے، عبادت کا تعلق صرف مخلوق سے ہوتا ہے، جبکہ علم کا تعلق خالق اور مخلوق دونوں سے ہوتا ہے کہ اور سب سے بڑا عالم اور علیم تو خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بلا شبہ انسان فرشتوں جیسی اور جتنی نہیں کر سکتا، اللہ کو یعنی عبادت نہیں کر سکتا، انسان جو ہے فرشتوں جیسی کوئی عبادت نہیں کر سکتا، بالکل نہیں کر سکتا، کہ فرشتے جو ہیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ذرہ برابر بھی نہیں کر سکتے، اس کے باوجود بھی انسان افضل ہے، عالم افضل ہے۔ آدم علیہ السلام علم والے تھے بنسبت فرشتوں سے، کہ فرشتے کے پاس علم نہیں تھا، آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا، آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بھی بتلا دیے تھے، لیکن فرشتوں کو علم نہیں تھا، اور اللہ رب العالمین نے خالق کائنات نے پھر سجدہ کروایا، آئے ملائکہ تم سجدہ کرو، کس کو سجدہ کرو؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فرشتوں سے کہ سجدہ ہی کروایا، کہ اس لیے کہ آدم علیہ السلام خلافت کے مستحق ٹھہرے علم کی وجہ سے،
عالم ہونے کی وجہ سے ان کے پاس علم زیادہ تھا فرشتوں سے، اور وہ خلافت کے مستحق ٹھہرے۔ اللہ نے فضیلت دی عالم کو عابد پر، جو اس سرزمین پر علماء، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام دین کو سمجھنے والے، دین کو جاننے والے، قرآن مجید کو سمجھنے والے، احادیث مبارک کے بارے میں معلومات رکھنے والے، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے دین کے وارث ہیں۔ انبیاء کا دین جو ہے، وہ دین کیا ہے؟ قرآن ہے۔ وہ دین کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کے وارث کون ہیں؟ جو ہلا نہیں ہے، اہل الرائے لوگ نہیں ہیں، جو دین اسلام سے دور ہے وہ لوگ نہیں ہیں، جو جہالت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں وہ لوگ نہیں ہیں۔ کون وارث ہیں؟ قرآن اور حدیث کے حقیقی وارث علماء کی جماعت ہے۔ علماء کرام قرآن مجید کو سمجھتے بھی ہیں، فہم بھی رکھتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں، احادیث مبارک کو سمجھتے بھی ہیں، فہم بھی رکھتے ہیں، قرآن و حدیث سے استدلال بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو مقام اور عزت اور شرف بخشا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔